نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرا جریج اور تیسرا یہ بچہ ہے۔ جریج بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جریج! اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پھر پکارا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج! انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج! جریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر بد دعا کی کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زناکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام لوگوں میں بھی ہونے لگا۔ ایک زناکار عورت تھی جس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کی خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ وہ زناکار عورت جریج کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس زناکار عورت نے چرواہے سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چرواہا اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ پھر ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں عورت سے شادی کر لی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اب اس کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے بہت خوش تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا جریج اس طرح عبادت کیوں کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو، کوئی فتنہ یا فساد اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔